حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی ہجری میں بہت بڑے صوفی اور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے وہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور انہوں نے بادشاہت پر لات مار کر درویشی اختیار کر لی۔ پھر ساری عمر دین کا علم سیکھنے اور سکھانے، اللہ کی عبادت کرنے، محنت مزدوری کر کے روزی کمانے اور لوگوں کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کیسے چھوڑی؟ اس کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ ایک رات کو اپنے عالی شان محل میں سو رہے تھے کہ آدھی رات کے وقت محل کی چھت پر کھٹپٹ کی آواز سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آدمی ان کے سونے والے کمرے کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی، تم کون ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ جواب میں آواز آئی، آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، ارے شاہی محل کی چھت پر اونٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب میں آواز آئی، اگر یہ ممکن نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ریشمی لباس پہن کر عیش و عشرت میں زندگی گزاری جائے اور امید کی جائے کہ اللہ مل جائے گا؟ معلوم نہیں یہ واقعہ خواب میں پیش آیا یا بیداری میں، لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ جس ٹھاٹ باٹ سے وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دوسرے دن جب وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ اچانک نورانی چہرے والا ایک اجنبی آدمی بڑے دبدبے سے دربار میں داخل ہوا۔ وزیروں، درباری امیروں اور شاہی ملازموں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس کو دربار میں داخل ہونے سے روکے۔ بادشاہ نے خود اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ سرائے نہیں، شاہی محل اور دربار ہے۔ اجنبی نے کہا، آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا باپ۔ اجنبی، آپ کے باپ سے پہلے کون تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا دادا۔ اس طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اجنبی نے پوچھا، آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بولا کہ میری اولاد۔ اجنبی، ذرا سوچو، جس مقام پر اتنے آدمی آئیں اور جائیں اور کسی کو ہمیشہ کے لیے یہاں ٹھہرنا نصیب نہ ہو، وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر اجنبی آدمی فوراً دربار سے نکل گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعے نے حضرت ابراہیم بن ادہم پر ایسا اثر ڈالا کہ رات انہوں نے بڑی بے چینی سے محل میں گزاری اور صبح ہوتے ہی تخت اور تاج پر لات مار کر فقیرانہ لباس پہن لیا اور شہر سے باہر نکل گئے۔ درویشی اختیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، بس یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے سچے دین اسلام کی تبلیغ، علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے، اپنی روزی محنت مزدوری کر کے کمانے، اپنی کمائی غریبوں اور حاجت مندوں پر لٹانے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ انہوں نے کئی حج بھی ادا کیے اور سالہ سال تک حرم شریف میں جھاڑو دینے کی خدمت بھی انجام دیتے رہے۔ اپنی پاکیزہ زندگی کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگے اور لوگوں کی نظروں میں ان کو بڑا بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا۔ ہر روز 200 لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں سنتے اور اپنی زندگیاں سدھارنے کی کوشش کرتے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے مرید بھی بن گئے تھے، لیکن وہ اپنے مریدوں سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی کمائی کا ایک حصہ وہ اپنے مریدوں کو کھلانے پلانے میں خرچ کر دیتے تھے۔ جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ان میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کسی شخص کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جس شخص کا دل 3 حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر رحمت کا دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ اول یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت، دوم یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے، اور سوم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد رکھنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر کام دیکھ رہا ہے اور جو کچھ اس کی زبان سے نکل رہا ہے اس کو سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر کیا سبب ہے کہ بعض دفعہ ہم برابر دعا کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی سنو، دعا قبول نہ ہونے کے 9 اسباب ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے دور نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو
और आपसे मोहब्बत का दावा भी करते हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करते और उसकी उसवा के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। कुरान मजीद पढ़ते तो हो मगर उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह ताला की नेमतें खाते हो मगर सच्चे दिल से उसका शुक्र अदा नहीं करते। शैतान को दुश्मन समझते हो मगर उससे नहीं भागते और उसके कहने पर चलते हो। दूसरों के ऐब ढूंढते हो और अपने ऐबों पर नजर नहीं डालते। जानते हो कि दोज़ख गुनाहगारों के लिए है मगर उससे नहीं डरते। मौत को बरहक समझते हो लेकिन इसका कोई सामान नहीं करते, यानी ऐसे नेक काम नहीं करते जो मौत के बाद काम आए। अपने प्यारों को अपने हाथों से जमीन में दफन करते हो लेकिन इससे नसीहत नहीं पकड़ते।